اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک تھا معاہدہ لکھنؤ 1916 اور آج ہمارا ٹاپک ہے تحریک خلافت۔ جنگ عظیم اول میں انگریزوں نے زیادہ تر فوج مسلمانوں سے ہی بھرتی کی اور مسلمانوں کو یقین دلایا گیا کہ ان کے تمام مقامات مقدسہ کا تحفظ کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ کسی صورت بھی مسلمانوں پر حملہ نہ کیا جائے، لیکن لادینی قومیں اپنے وعدے پر کبھی بھی قائم نہیں رہیں، لہٰذا انہوں نے اس بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ جنگ عظیم اول کے خاتمے پر سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی اور اپنے اس وعدے کا پاس نہ رکھتے ہوئے اپنی فوجیں بصرہ اور جدہ میں داخل کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس میں سلطنت برطانیہ سلطنت ترکیہ سے غائب تھی اور اس کی یہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سلطنت کا خاتمہ کر کے مسلمانوں کو قیادت سے محروم کر دیا جائے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے اپنے مفادات کی خاطر برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے انگریزوں کو موقع ہاتھ آ گیا تھا کہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تاکہ وہ ایک مرکز پر کبھی اکٹھے ہی نہ ہو سکیں اور مسلمانوں کی طرف سے ہر قسم کا خطرہ ان کے لیے ختم ہو جائے۔ حالانکہ جنگ سے قبل انگریز مسلمانوں کو یقین دہانی کرا چکا تھا کہ وہ ترکی پر حملہ آور نہیں ہوگا، ساتھ ہی انگریزوں کو یہ بھی علم تھا کہ مسلمانوں کا لگاؤ سلطنت عثمانیہ سے کس قدر زیادہ ہے، پھر بھی اس نے یہ مکارانہ یقین دہانی مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کی اور اپنے عزم میں ذرا برابر بھی کمی پیدا نہ کی، اور اس کی شہ پر یونان نے بھی سمرنا پر قبضہ کر لیا، جس کی بنا پر مسلمانوں کے جذبات و خیالات میں جنبش پیدا ہوئی اور انہوں نے ترکی کی خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھنے کے لیے تحریک چلائی، جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک ترکی نے مسلمانوں کی قیادت کی اور 20ویں صدی کے آغاز ہی میں سلطنت برطانیہ سے اس کے تعلقات خراب ہو گئے، کیونکہ انگریزوں کو مسلم اتحاد ایک آنکھ نہیں بھاتا، اس لیے اس نے تگ و دو کر کے عربوں اور ترکوں کو آپس میں لڑا دیا تاکہ ان کا اتحاد ختم کر کے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے اور اس کے خلاف تحریک خلافت شروع کی گئی۔ اب پورے برصغیر عرب میں عوام و خواص منظم ہونا شروع ہو گئے۔ مذہبی رہنماؤں نے مجلس خدام کعبہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ قیادت کے فرائض مولانا شوکت علی، مشیر حسین قدوائی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور مولانا سعید احمد نے ادا کیے۔ ایک بہت بڑی تحریک ریشمی رومال کے نام سے شروع کی گئی، جس میں مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا اور مولانا عبید اللہ سندھی نے نمایاں حصہ لیا۔ انگریز حکومت نے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مولانا محمود الحسن کو گرفتار کر کے بحیرہ روم کے ایک جزیرے مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ مجلس خدام کعبہ نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی تھیں کہ علی برادران نے ایک اور تنظیم خلافت کمیٹی کے نام سے تشکیل دے دی۔ اس کمیٹی میں مولانا حضرت موہانی، مولانا عبدالباری، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان کو خصوصی طور پر شریک کیا گیا۔ خلافت کمیٹی نے پورے برصغیر میں تحریک شروع کی، جلسے جلوس نکالے گئے، ترکوں کی مدد کے لیے قراردادیں منظور کی گئیں۔ خلافت کمیٹی کے تحت تمام شہروں میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دی گئیں اور احتجاج ملک گیر صورتحال اختیار کر گیا۔ تحریک خلافت رفتہ رفتہ زور پکڑتی گئی اور ملک بھر میں تمام دیگر سرگرمیوں پر چھا گئی۔
مسلمانوں نے باقی تمام امور بالائے طاق رکھتے ہوئے خلافت ترکی کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر قوتیں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تحریک دن بدن پھیلتی گئی۔ دیوبند اور ندوۃ العلماء سے کارکنوں کے جلوس نکلے اور خلافت کے حق میں جاری تحریک کو زیادہ مؤثر بنا دیا گیا۔ خلافت کمیٹی کے روح رواں علی برادران تھے۔ اب تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ تحریک کے مقاصد یہ تھے کہ ترکی میں خلافت کا ادارہ قائم رہے اور خلافت کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے۔ حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج کے داخلے کی مخالفت کی تاکہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سمیت تمام مقامات مقدسہ کا احترام قائم رہے، ترکی سے اس کے علاقے نہ چھینے جائیں، ترکی جغرافیائی حدود میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے اور جنگ عظیم اول سے پہلے والی پوزیشن قائم کر دی جائے۔ ادھر تحریک خلافت زور پکڑ رہی تھی، ادھر گاندھی کی اپنی تحریکیں جاری تھیں۔ گاندھی نے ترک موالات، سول نافرمانی کی تحریک اور تحریک عدم تعاون کے ذریعے بر صغیر میں انگریز حکومت کو کمزور کرنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی۔ تحریک خلافت کو عروج حاصل ہوا تو گاندھی اپنی سیاسی جماعت یعنی انڈین نیشنل کانگریس سمیت مسلمانوں کے کندھے سے کندھا ملا کر جدوجہد کرنے لگا۔ گاندھی کو اپنی تحریکوں کی کامیابی کے لیے نوجوان مسلمانوں کی ضرورت تھی۔ تحریک خلافت کی حمایت کر کے اسے پرجوش مسلمانوں کی مدد حاصل ہو گئی اور اس کی تحریکوں میں بھی جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کی پالیسی اختیار کی۔ گاندھی کی ہمدردی سے متاثر ہو کر مسلمان اسے تحریک خلافت کے جلسوں میں لے آئے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے دل خوش کر دینے والے مناظر دکھائی دیے۔ تحریک خلافت کی کامیابی کے لیے کچھ اقدامات بھی اٹھائے گئے، مثلاً اعزازات و القابات واپس کر دیے، مقامی کونسلوں سے مسلمانوں کو مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا، مسلم طلباء و طالبات تعلیمی اداروں کو چھوڑ کر تحریکوں میں شامل ہو جائیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دیے جائیں۔ ان اقدامات کے بعد علماء نے انگریز فوج میں خدمات انجام دینے کے خلاف بھی فتوے جاری کیے اور مسلم تعلیمی اداروں نے حکومتی امداد لینے سے مکمل انکار کر دیا۔ تحریک خلافت کے سرکردہ رہنماؤں نے مسلمانوں کو آمادہ کیا کہ وہ ہندوستان یعنی دارالحرب کو چھوڑ کر دارالامن یعنی افغانستان ہجرت کر جائیں۔ مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں ہندوؤں کو بیچ دیں اور خود ہجرت کرنے کی غرض سے کابل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہزاروں خاندان جب سرحد پر پہنچے تو افغان حکومت نے انہیں اپنے ہاں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ مایوس واپس پلٹے۔ گاندھی کی دوگلی پالیسیوں کی وجہ سے مسلمان معاشی طور پر بری طرح تباہ ہوئے۔ 1919 میں علی برادران نے پھر ایک وفد تشکیل دیا تاکہ لندن جا کر ارباب اختیار سے ملاقات کر کے برصغیر کے مسلمانوں کے جذبوں اور مطالبات کو پیش کیا جا سکے۔ اس وفد میں مشیر حسین قدوائی، شعیب قریشی اور سید سلیمان ندوی سمیت 7 افراد شامل تھے۔ مولانا محمد علی جوہر وفد کے قائد بنائے گئے۔ لندن میں وزیر اعظم لارڈ جارج سے طویل مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ جرمنی اور آسٹریا کی طرح ترکی بھی انصاف سے نہیں بچ سکے گا اور انصاف بڑا بھیانک ہوگا۔ وفد کے ارکان بے حد مایوس ہوئے۔ انہوں نے میڈیا کو سخت بیانات دیے، وزیر اعظم کی بدعہدی کو بھی نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم وعدہ کر چکا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی وفاداریوں کو دیکھتے ہوئے ترکی سے نرم سلوک کیا جائے گا۔ برطانیہ مکر گیا اور اتحادی افواج ترکی کے شہروں میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئیں تو قتل و غارت کا بازار بھی گرم ہو گیا۔
برِ صغیر سے الہلال، کامریڈ، ہمدرد اور ذمہ دار جیسے اخبارات شائع ہو رہے تھے۔ مسلم صحافت نے انگریز حکومت کے خلاف سخت لہجہ اختیار کیا۔ لاہور کے پیسہ اخبار نے زبردست مہم چلائی، اخبارات کو بند کر دیا گیا اور پریس ضبط ہو گئے، لیکن مسلمان صحافی کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرتے اور مسلم عوام کی رہنمائی کرتے رہے۔ اتحادیوں نے جنگ کے خاتمہ پر ترکی سے معاہدہ صفر کیا، جس کے مطابق ترکی پر بہت بھاری تاوان عائد کیا گیا۔ مختلف علاقوں پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا، تمام عرب علاقوں پر ترکی کا کنٹرول نہ رہا۔ حجاز مقدس شریف آف مکہ کے حوالے کر دیا گیا، جس نے جنگ کے دوران برطانیہ کا ترکوں کے خلاف بھرپور ساتھ دیا۔ اسی دوران ترکی میں قوم پرست تحریک اٹھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا اس تحریک کے لیڈر تھے۔ انہوں نے ترک فوجیوں کو نئے سرے سے منظم کیا اور آزادی کی جنگ جاری رکھنے کا عزم کیا۔ تحریک خلافت کی سرگرمیاں۔ علی برادران کی رہنمائی میں تحریک خلافت میں نیا جوش و خروش پیدا ہو گیا اور سرگرمیوں میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ جلسے جلوس منظم کیے گئے، رہنماؤں اور عوام نے گرفتاریاں دیں، جیلیں بھر گئیں، ترک افواج کی مدد کے لیے کثیر رقوم جمع کر کے بھیجی گئیں۔ زخمی ترکوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز اور نرسوں کا ایک وفد ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں ترتیب دیا گیا، جو دوائیں لے کر ترک علاقوں میں خدمات انجام دینے پہنچ گیا۔ رضاکاروں کی ایک کثیر تعداد ترکی میں جا کر کام کرنے لگی۔ انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تحریک عدم تعاون اور دیگر تحریکوں نے زور پکڑا، حکومتی اداروں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ برِ صغیر کے طول و عرض میں یہ تحریک پھیل گئی اور ہر مسلم نوجوان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت بھی دے دو۔ گاندھی اور دیگر ہندو رہنماؤں کو مسلمانوں نے اپنا لیا۔ بدنام زمانہ مسلم دشمن سوامی شردھانند بھی تحریک میں مسلمانوں کے ہم رکاب رہا اور مسلمانوں نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر شاہی مسجد دہلی کے اندر لے گئے۔ مسلمانوں نے گاندھی کی تحریکوں کے لیے اپنا خون پیش کیا اور اس کے مقاصد پورے کرنے میں ہر طرح کا تعاون کیا۔ گاندھی مسلمانوں کو مشورہ دیتا رہا کہ علی گڑھ سمیت مسلم اداروں کے لیے ملنے والی حکومتی گرانٹ کو مسترد کر دیں، لیکن کتنی عجیب سی بات ہے کہ بنارس کی ہندو یونیورسٹی میں کوئی ہنگامہ نہیں کرایا گیا اور نہ ہی طلباء کو بائیکاٹ کا درس دیا گیا۔ بنارس میں مدن موہن مالویہ حکومتی گرانٹ حاصل کرنے کے لیے پرنس آف ویلز کو بطور مہمان خصوصی بلا رہے تھے۔ مسلمانوں نے حکومت سے ملنے والی القابات، خطابات، آنریری عہدے حکومت کو لوٹا دیے۔ علی برادران اور دوسرے بہت سے مسلم رہنما جیلوں میں بند کر دیے گئے، لیکن تحریک کا زور جاری رہا۔ تحریک خلافت وہ بھی اسی زور و شور سے جاری تھی کہ برِ صغیر کے اندر اور ترکی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ تحریک اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگی۔ برِ صغیر کے جنوب میں مالابار کے ساحل کے ساتھ ساتھ موپلا عربوں نے انگریزی حکومت کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے علاقوں میں خلافت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے سختی سے موپلا تحریک کو کچلا، کم و بیش 60,000 موپلا شہید ہوئے۔ گاندھی اور کانگریسی قیادت نے موپلوں کے خلاف کارروائی کی مذمت ہی نہ کی، بلکہ حکومتی اقدام کو سراہا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں نئے سرے سے خلیج پیدا ہونے لگی۔ پھر سانحہ چورا چوری ہوا۔ چورا چوری ضلع گورکھپور کا ایک قصبہ ہے۔ وہاں گاندھی کے ایما پر ایک بڑا جلوس نکالا اور تھانے کو آگ لگا دی گئی۔ 21 سپاہی زندہ جل کر مر گئے۔
گاندھی بہانے کی تلاش میں تھا۔ اس نے اپنی تحریکوں کے فوری خاتمے کا اعلان کر دیا اور اس حوالے سے علی برادران اور دوسرے مسلمان رہنماؤں کی رائے لینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ دراصل جنگ عظیم اول ختم ہو چکی تھی اور گاندھی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد پورے کرنے کے قابل نہ تھا۔ پرنس آف ویلز کی آمد۔ کیونکہ بنارس یونیورسٹی میں ہندوؤں نے پرنس آف ویلز کو بطور مہمان خصوصی آنے کی دعوت دی تھی، مسلمانوں نے پرنس کی آمد پر زبردست مظاہرے کیے، لیکن ہندو اسے بنارس یونیورسٹی کے فنکشن میں لے گئے تاکہ گرانٹ حاصل کر سکیں۔ ہندوؤں کی دوغلی پالیسی سے مسلمانوں کو بہت مایوسی ہوئی۔ دونوں قوموں کے درمیان ایک بار پھر اختلافات بڑھنے لگے۔ جنگ عظیم اول تو ختم ہو چکی تھی، لیکن اتحادیوں میں سے ایک ملک یونان ترکی کو مزید تباہ کرنے کے در پہ تھا۔ اس دوران ایک ترک جنرل غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے بکھری ہوئی ترک قوتوں کو مجتمع کیا اور یونانیوں کو شکست دی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے آخری خلیفہ عبد المجید کو اقتدار سے الگ کر کے حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ قوم پرست رہنما اس کے ہمراہ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترکی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے لگا۔ روس اور برطانیہ میں ترکی کے قبضے کے لیے باہمی رقابت موجود تھی۔ شہی رقابت ترکی کو بچا گئی۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت نے ایک معاہدہ لوزان اتحادیوں کے ساتھ تحریر کیا اور اس معاہدے کی شرائط معاہدہ سیوری کے مقابلے میں ترکی کے لیے بہتر تھیں۔ ترکی میں خلافت ختم ہو گئی، جمہوریت قائم ہوئی۔ ترکی عرب، شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ کے علاقوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ حجاز مقدس پر شریف آف مکہ کا کنٹرول ہو گیا اور ترکی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نئے حالات کی روشنی میں برصغیر میں تحریک جاری رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے قائدین اور عوام رفتہ رفتہ خاموش ہو گئے۔ ایک لحاظ سے تو تحریک کے مقاصد پورے ہو ہی گئے، مثلاً خلافت کو ترکوں نے خود ختم کر دیا تھا۔ حجاز مقدس پر عربوں کا کنٹرول ہوا تو اس علاقے کے تقدس اور احترام کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ترکی بحیثیت ایک ملک موجود رہا، تاہم حکومت ترکی نے از خود بہت سے علاقوں پر اپنی حاکمیت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک خلافت کے کچھ ایسے اثرات تھے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ مسلمانوں میں اس سے سیاسی شعور بڑھا۔ گاندھی اور کانگریس کی دوغلی پالیسی بے نقاب ہوئی۔ مسلمانوں کو گاندھی کا صحیح چہرہ اب نظر آیا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ دونوں قوموں میں تعاون دیر پا ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اب مسلمان زیادہ حقیقت پسندانہ پالیسیوں پر عمل کرنے لگے۔ اسی تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلیمی، معاشی اور معاشرتی شعبوں میں بڑا ہی نقصان پہنچا۔ وہ ملازمتوں سے محروم ہوئے۔ تحریک ہجرت نے انہیں سخت حالات سے دوچار کیا۔ ان کی روزمرہ زندگی ہنگاموں کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی۔ تحریک خلافت سے برصغیر کے مسلمانوں پر یہ واضح ہوا کہ جب تک اپنے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو، دوسروں کے بھروسے پر کبھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن برطانوی حکومت کی جڑیں ہل گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر سیوکس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے 1935 کا ایکٹ۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں دستور کو 1935 میں مرتب کر کے نافذ کر دیا گیا۔ 1935 سے 1937 تک اسی دستور کے مطابق سیاسی ادارے اپنا نظام چلاتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم سیکنڈ ایئر سیوک اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایکٹ آف 1935۔ جنوبی ایشیا یعنی برِ صغیر میں اس دستور کو 1935 میں نافذ کیا گیا اور یہ ایکٹ 1935 سے 1937 تک اسی سسٹم کے تحت چلتا رہا۔ برِ صغیر پر جنگ آزادی 1800۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایکٹ آف 1935۔ برِ صغیر پر جنگ آزادی یعنی 1857 کے بعد براہ راست تاج برطانیہ کا کنٹرول ہو گیا۔ حکومت برطانیہ نے یکے بعد دیگرے 1858، 1861 اور 1892 میں مختلف ایکٹس متعارف کروائے۔ 1909 میں منٹو مالی اصلاحات اور 1919 میں مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کا نفاذ ہوا تو سیاسی نظام میں بتدریج تبدیلیاں آئیں۔ 1935 میں بالآخر زیادہ جامع اور تفصیلی ایکٹ منظور کیا گیا۔ اس ایکٹ کی تیاری میں برِ صغیر کے سیاسی لیڈروں کے مشورے بھی شامل کیے گئے۔ مقامی لوگوں کے مشورے سے دستور بنانے کے لیے 1927 میں سائمن کمیشن ہندوستان آیا اور آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی۔ 1928 یعنی 1928 میں نہرو رپورٹ منظر عام پر آئی اور 1929 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ بعد ازاں 3 گول میز کانفرنسیں یعنی 1930، 1931 اور 1932 لندن میں بلائی گئیں اور ان کانفرنسوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ حکومت برطانیہ نے مختلف مذاکرات اور کانفرنسز میں پیش کیے گئے خیالات کی روشنی میں خود ایک ایکٹ ترتیب دیا جسے ایکٹ 1935 کہا گیا اور اسی کو نافذ کیا گیا۔ اس کی خصوصیات کیا تھیں؟ یہ وفاقی طرز حکومت تھا۔ ایکٹ نے برِ صغیر کے لیے وفاقی نظام دیا۔ وفاق میں شامل صوبے اور ریاستیں شامل تھیں۔ بعد ازاں ریاستوں کے نوابوں اور راجاؤں نے وفاق میں شمولیت سے معذوری ظاہر کر دی کیونکہ مرکز کو کافی اختیارات سونپے گئے تھے۔ برِ صغیر کو وفاق بنایا گیا تو اختیارات مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ایکٹ میں اختیارات کی 3 فہرستیں شامل کی گئیں: وفاقی امور کی فہرست، صوبائی امور کی فہرست، مشترکہ امور کی فہرست۔ اب وفاقی امور میں امور خارجہ، دفاع، کرنسی، ریلوے، تجارت، مذہبی معاملات اور قبائلی امور وغیرہ شامل تھے، جبکہ صوبائی امور کی فہرست میں زراعت، صنعت، تعلیم، صحت، سماجی بہبود، جیلیں، پولیس اور ریونیو وغیرہ شامل تھے، جبکہ مشترکہ فہرست میں شامل امور پر وفاق اور صوبوں یعنی وہ دونوں کو اختیارات دیے گئے مگر وفاق کو اختیارات میں برتری حاصل تھی۔ ایک چیز اور جو قابل غور ہے وہ ہے 2 عملی کا نظام۔ ذرا غور سے سنیے گا، 2 عملی سے مراد صوبائی محکموں کو عوام کے منتخب نمائندوں اور گورنر کے نامزد نمائندوں میں تقسیم کرنا ہے۔ عوامی نمائندوں کو دیے جانے والے محکمے ٹرانسفر سبجیکٹس اور نامزد نمائندوں کو دیے جانے والے محکمے ریزروڈ سبجیکٹس کہلاتے تھے۔ 2 عملی کا نظام 1919 کے ایکٹ کی وجہ سے مرکزی اور صوبائی دونوں سطح پر متعارف کروایا گیا تھا، جبکہ 1935 کے ایکٹ کے تحت 2 عملی کا نظام صوبائی سطح پر ختم کر دیا گیا۔ البتہ 2 عملی وفاقی سطح پر قائم رکھی گئی۔ بعض محکمے براہ راست گورنر جنرل کی تحویل میں رہنے دیے گئے
اور باقی محکمے منتخب وزراء کے حوالے کیے گئے۔ وزراء اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے قانون ساز اسمبلی کو جوابدہ تھے۔ وفاقی حکومت کی سربراہی گورنر جنرل کو حاصل رہی، جسے تاج برطانیہ کی طرف سے نامزد کیا جانا تھا۔ گورنر جنرل کی مدد کے لیے ایک انتظامی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ایک کابینہ بھی بنائی گئی جو مرکزی قانون ساز اسمبلی کی نگرانی میں کام کرتی۔ انتظامی کونسل کے ارکان انگریز تھے جو ان محکموں کا نظام چلاتے تھے، جو ایکٹ کی روح سے گورنر جنرل کی صوابدید پر رکھے گئے تھے۔ دو عملے کا نظام بہت پیچیدہ تھا۔ گورنر جنرل کو جو اختیارات ملے ان کے حوالے سے وہ کسی کونسل، کابینہ یا مقننہ کو جوابدہ ہی نہیں تھا۔ مثلاً وفاقی حکومت کی مالیاتی حیثیت کو محفوظ رکھنا، ریاستوں کے حکمرانوں کے تحفظ کا بندوبست کرنا، اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، سول ملازمتوں سے وابستہ افراد کا تحفظ کرنا، برطانیہ کی برصغیر سے تجارت کو ترقی دینا اور انگریز تاجروں کو سہولت فراہم پہنچانا۔ گورنر جنرل کو کابینہ میں رد و بدل کرنے، دستور کو معطل کرنے، قانون ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے اور اسے ملتوی کرنے اور آرڈیننس نافذ کرنے کے اختیارات حاصل تھے۔ گورنر جنرل مقننہ کے منظور کردہ کسی مسودے کے حوالے سے ویٹو کا حق بھی رکھتا تھا۔ وزیر امور ہند کا عہدہ 1858 کے ایکٹ سے موجود تھا۔ 1935 کے ایکٹ میں اس عہدے کو برقرار رکھا گیا، البتہ اس کے لیے کام کرنے والی انڈین کونسل کو ختم کر دیا گیا۔ وزیر برائے امور ہند کو کچھ مشیروں کی خدمات حاصل رہیں۔ ان مشیروں کی تنخواہ برطانوی خزانے سے ادا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ آدھے سے زیادہ مشیر ایسے برطانوی شہری تھے جو کم از کم 10 سال تک انڈین سول سروس میں خدمات انجام دے چکے تھے۔ مشیروں کے عہدے کی میعاد 5 سال تھی۔ برصغیر کی مرکزی مقننہ 2 ایوانیں بنائی گئی۔ گورنر جنرل مقننہ کا سربراہ تھا۔ اس کونسل آف اسٹیٹ کے کل ارکان 260 تھے۔ صوبوں سے 156 اور اسٹیٹ سے 104 اراکین لیے گئے۔ ہر رکن کی میعاد 3 سال تھی۔ ہر سال 1/3 اراکین ریٹائر ہو جاتے تو نئے 1/3 منتخب کر لیے جاتے۔ صوبوں کے نمائندے چنے جاتے تھے۔ ریاستوں کے نمائندے ریاستوں کے والی مقرر کرتے تھے۔ ریاستوں کے والیوں نے وفاق میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی، جو ہم نے پیچھے پڑھا۔ اس لیے کونسل آف اسٹیٹ میں صوبوں میں منتخب ہونے والے ارکان ہی شریک تھے۔ وفاقی اسمبلی کے کل اراکین 375 تھے۔ ان میں سے ریاستوں کے 125 اور صوبوں کے 250 اراکین لیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ ریاستوں کے نمائندے منتخب نہیں ہوتے تھے، انہیں والیان نامزد کرتے تھے۔ صوبوں کے اراکین کو عوام کے ووٹوں سے چنا جاتا تھا۔ ریاستوں کے والیوں نے وفاقی اسمبلی میں بھی اپنے نمائندے نہ بھیجے۔ وفاقی اسمبلی کی میعاد 5 سال رکھی گئی۔ گورنر جنرل اسمبلی کو منسوخ کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ دونوں ایوانوں کے منظور کردہ مسودات کو گورنر جنرل کی توثیق کے ساتھ قوانین کا درجہ مل جاتا تھا۔ وہ کسی مسودے کو مسترد کرنے کا بھی اختیار رکھتا تھا۔ فیڈرل کورٹ کے نام سے مرکزی عدلیہ بنائی گئی، جو ایک چیف جسٹس اور 6 ججز پر مشتمل تھی۔ یہ عدالت صوبوں میں قائم ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنتی تھی۔ وفاقی عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف برطانوی پریوی کونسل کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا تھا۔ گورنر جنرل وفاقی عدلیہ سے قانونی مشورہ مانگ سکتا تھا، البتہ مشورے پر عمل کرنا اس کے لیے لازم نہیں تھا۔
سندھ اور اڑیسہ تو نئے صوبے بنائے گئے، اڑیسہ بہار سے جدا کیا گیا اور سندھ کو بامبے سے الگ کر دیا گیا۔ صوبہ سندھ کا مطالبہ مسلمان مسلسل کرتے آ رہے تھے، جو 1935 کے ایکٹ کی روح سے مان لیا گیا۔ ایڈمنسٹریشن صوبائی سطح پر صوبے کا سربراہ گورنر تھا، جسے گورنر جنرل نامزد کرتا تھا۔ گورنر وفاقی حکومت کا صوبے میں نمائندہ تھا۔ صوبے میں اسے وہی مقام حاصل تھا جو مرکز میں گورنر جنرل کو دیا گیا تھا۔ گورنر کو گورنر جنرل کی طرح بعض خصوصی اختیارات سونپے گئے تھے۔ گورنر کے لیے اپنے صوبے میں گورنر جنرل کے خصوصی اختیارات کے حوالے سے اس سے مکمل تعاون کرنا لازم تھا۔ اقلیتوں کے تحفظ، سرکاری ملازمتوں کے حقوق کا تحفظ، آرڈیننس کا نفاذ اور صوبے میں امن و امان کا قیام گورنر کی اہم ذمہ داریاں تھیں۔ ہنگامی حالات میں اس کے اختیارات مزید بڑھ جاتے تھے۔ پھر ہے کابینہ، کیبنٹ۔ صوبائی کابینہ ان وزراء پر مشتمل تھی جو صوبائی اسمبلی کے اراکین میں سے لیے جاتے تھے۔ گورنر وزراء کو نامزد کرتا تھا، وہ پوری کابینہ یا جس وزیر کو چاہتا سبکدوش کر سکتا تھا۔ وزیر ایسے ارکان اسمبلی کو بنایا جاتا تھا جنہیں صوبائی اسمبلی کے اراکین کی اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی۔ وزراء اپنی کارکردگی کے بارے میں گورنر کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے سامنے بھی جواب دیتے۔ وزیر اپنے عہدہ پر گورنر اور اسمبلی کے اراکین کی اکثریت کی خوشنودی تک فائز رہ سکتا تھا۔ ہر صوبے میں ایک قانون ساز اسمبلی بھی بنائی گئی۔ بہار، یوپی، آسام، بنگال، مدراس اور بامبے میں 2 ایوانی اور پنجاب، سرحد، سندھ اور اڑیسہ میں 1 ایوانی مقننہ قائم کی گئی۔ ایوان بالا کا نام قانون ساز کونسل اور ایوان زیریں کا نام قانون ساز اسمبلی تھا۔ قانون ساز اسمبلی کے اراکین 3 سال کے لیے منتخب ہوتے تھے۔ ہر سال 1/3 ریٹائر ہو جاتے اور ان کی جگہ نئے 1/3 منتخب کر لیے جاتے۔ مختلف صوبوں میں دونوں ایوانوں کے اراکین کی تعداد مختلف تھی۔ جداگانہ انتخاب مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں جداگانہ نشستیں رکھی گئیں۔ ان نشستوں کے لیے انتخاب میں صرف مسلمان حصہ لیتے اور مسلمان ہی ووٹر کے فرائض ادا کرتے۔ کانگریس کی مخالفت کے باوجود جداگانہ انتخابی طریقہ کار جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی خود مختاری صوبوں کو بڑی حد تک خود مختاری دی گئی۔ 2 عملی ختم کر دی گئی۔ تمام محکمے مقامی وزراء کی تحویل میں دیے گئے۔ صوبوں کا نظام چلانے کے لیے صوبائی انتظامیہ کافی بااختیار تھی۔ وزراء کی حیثیت میں اضافہ ہوا۔ قانون ساز اسمبلی کو انتظامیہ یعنی کابینہ کے ارکان سے سوال پوچھنے کا اختیار حاصل تھا اور وہ پارلیمانی انداز میں کابینہ پر کنٹرول کرتے تھے۔ اس کے اوپر تنقید بھی کی گئی۔ قائد اعظم نے اس ایکٹ کے حوالے سے بہت مایوسی کا اظہار کیا، کیونکہ اقلیتوں کے تحفظ کا آئینی بندوبست کرنے کی بجائے انہیں گورنر جنرل اور گورنرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ گاندھی، نہرو اور کانگریس کے دیگر رہنماؤں نے ایکٹ کو ناپسند کیا کہ اقلیتوں کی ناز برداریاں کرنے کے علاوہ ایکٹ میں اور کچھ نہیں۔ پنڈت نہرو نے کہا کہ ایکٹ غلامی کا ایک چارٹر ہے۔ مدن موہن مالویہ کا کہنا تھا کہ 1935 کا ایکٹ بظاہر جمہوری لیکن اندر سے کھوکھلا ہے۔ مرکز میں 2 عملی کو جاری رکھا گیا اور صوبوں میں ختم کر دیا گیا۔ مرکز میں 2 عملی کا جاری رہنا پیچیدگیوں کا باعث بنا۔ گورنر جنرل کو 2 عملی نے بہت بااختیار بنا دیا۔ گورنر جنرل کو مرکز میں اور صوبوں میں گورنر کو ویٹو کا حق حاصل تھا۔ وہ مقننہ کے منظور کردہ کسی بھی مسودے کو ویٹو کر سکتے تھے اور یوں عوامی نمائندوں کو بے بس بنا دیا گیا۔
ریاستیں وفاق کے نظام میں شامل نہ ہوئیں اور انہوں نے مرکزی مقننہ میں ریاستی نمائندوں کو نامزد نہ کیا۔ حالانکہ گول میز کانفرنسوں میں والیان ریاست نے وفاق میں پوری طرح شامل ہونے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ یہ تھا 1935 کا ایکٹ اور اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے اوپر تنقید۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ